بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج عنوان نمبر 1 اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت پڑھیں گے۔ اس مناسبت سے میں نے چند پوائنٹس نوٹس کیے ہیں اور اس کے مطابق تاکہ میں کچھ بتاؤں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی بات جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں بڑھنا، پاک ہونا اور نشو و نما پانا۔ اس کی اہمیت اسلام میں کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ زکوٰۃ تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اتنا مال کہ سونے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا ہو یا چاندی کے اعتبار سے 52 تولے چاندی ہو، یا اتنا مال جو چاندی کے مالیت کے برابر ہو جائے اور سال گزر جائے۔ سال گزر جانے کے بعد اس پورے مال میں سے 2.5% جو نکالا جائے گا وہ زکوٰۃ کہلائے گا۔ زکوٰۃ دراصل وہ نظام ہے جس سے معاشرت پنپتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا ہمارے پاس فرض۔ شریعت کے اصطلاح میں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حکم دیں، اس کو کرنا فرض ہے۔ اگر اس کو نہ کیا جائے تو پھر وہ گنہگار ہوگا اور دائرۂ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اسے فرض کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہر مالدار پر فرض ہے، اس لیے یہاں فرض قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس استوار کرنا، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم معاشرت کو اچھے بنیاد پر قائم کر سکتے ہیں، ہموار کر سکتے ہیں، تاکہ معاشرہ ہمارا صحیح ہو اور مستحکم ہو۔ مصارف، یہ مصرف کی جمع ہے، اس کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ قرآن مجید میں اس کے 8 مصارف بیان کیے۔ پھر رکن، اسلام کے بنیادی رکن 5 ہیں۔ رکن واحد ہے، اس کا جمع ارکان ہے۔ مفلوج، ضائع ہو جانا، بیکار ہو جانا۔ اگر پورے جسم میں خون بہہ رہا ہے اور کوئی عضو تک خون نہ پہنچے تو وہ عضو جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، مفلوج ہوتا ہے، کام نہیں کر سکتا۔ اخراج، جیسے بتایا زکوٰۃ، مالدار اگر زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ پھر منکرین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، انہیں ہم منکرین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قلع قمع کرنا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا اور ان کو قلع قمع کر دیا، یعنی مسمار کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ مکاتب غلام، مکاتب غلام وہ غلام ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں، ان کو اتنا مال دے دیا جائے تاکہ وہ مال اپنے آقا کو دے کر آزاد ہو جائے۔ یہ پوائنٹس تھے۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی اہمیت دین اسلام میں اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہمارے جسم میں خون کا کارکردگی ہے، کہ پورے جسم میں اگر خون رواں دواں ہو تو ہمارا سارا جسم جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ اگر کسی عضو تک خون نہ پہنچے تو وہ عضو بیکار مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ اگر تمام لوگوں تک پہنچتا رہے گا، معاشرہ بہتر رہے گا۔ اگر کسی کی حق تلفی کی گئی اور صرف ایک کے ہاتھ میں یہ رقم چلتا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرہ بیکار ہو جائے گا اور طرح طرح کی برائیاں امٹ کر آئیں گی۔ ہاں، اب اس میں اگلے پوائنٹ جو ہے قرآن کے روح سے سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں۔ تو وہ مصارف کیا ہے؟
تو آپ دیکھ لیں سورہ توبہ میں قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے ہے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور زکوٰۃ کے لیے کام پر جانے والے ہیں، اور جن کی دار و مدار اسی پر ہے، اور گردنوں کو آزاد کرانے اور مقروضوں کے لیے، اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بچوں، میں نے جو ابھی آیت پڑھی ہے تو آپ کی بک میں صفحہ نمبر 6 پر یہ آیت موجود ہے، تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ترجمہ بھی اس کے یاد کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس میں جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس میں تو 7 پوائنٹس دیے ہیں، 8واں پوائنٹ ہو سکتا ہے غلطی سے رہ گیا ہو، تو 8 پوائنٹس ہیں ویسے۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ صفحہ نمبر جو ہے 5 نکال لیں، ہم بلند خوانی کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ بھی کر لیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو آئے ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ ارکان اسلام میں نماز کے بعد اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک میں متعدد بار اس کا حکم آیا، متعدد بار، بار بار۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے بڑھنا۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کا مطلب ہے سال کے اختتام پر اپنے مال میں سے 2.5% نکال کر بطور زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ مقدار ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ اور آزاد شخص پر لازم ہے۔ عاقل کہتے ہیں عقل والے کو، اور بالغ جو بلوغت تک پہنچ جائے 18 سال، اور آزاد جیسے ہم سارے آزاد ہیں، غلام تو نہیں ہے نا، ہم سارے آزاد ہیں۔ زکوٰۃ دراصل وہ نظام ہے جس کے ذریعے معاشیات کو مضبوط بنیاد پر استوار کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو عربی نہیں پڑھ سکتے وہ ایک دفعہ سن لیں، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ ترجمہ، تاکہ قومی دولت صرف امیروں ہی میں نہ پھرتی رہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ قومی دولت کی حیثیت تمام لوگوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے جسم کے لیے خون۔ اگر خون بعض حصوں کو ملتا رہے اور بعض حصے اس سے محروم رہیں تو محروم رہنے والے حصے مفلوج اور بیکار ہو کر جسم کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر یہ قومی دولت صرف چند لوگوں کے ہاتھوں ہی میں پھرتی رہے تو معاشرے کی اکثریت اس سے محروم ہونے کے سبب عضو معطل بن کر رہ جائے گی اور معاشرے کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ لہذا معاشرے کی بہتری اسی میں ہے کہ قومی دولت کو پورے معاشرے میں مساویانہ، یعنی برابر مساویانہ طور پر تقسیم کیا جائے، اور یہ صرف اور صرف نظام زکوٰۃ کی بدولت ہی ممکن ہے، جس سے معاشرے کے ہر فرد کو اس کی ضروریات ملتی رہیں گی۔ زکوٰۃ سے انکار صریحاً کفر و بغاوت ہے، کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، بس واضح طور پر کہ یہ کفر تک چلا گیا اور اسلام سے بغاوت کر لی اور دائرہ اسلام سے خراج ہے۔ سے مترادف ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام کے نازک ترین موڑ پر، جب اسلامی ریاست چاروں طرف سے طرح طرح کے فتنوں میں گھری ہوئی تھی اور مشکلات کا شکار تھی، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا اور ان کا قلعہ قمع کر دیا۔ اس سے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نصاب پورا ہو جانے کے بعد اس مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، جو مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% مقرر ہے۔ زکوٰۃ کی تقسیم میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دی جائے، پھر ان کی اولاد، اسی طرح جو جتنا قریب کا رشتہ دار ہے اس کا اتنا ہی پہلے حق ہے، یعنی الاقرب فالاقرب کا اصول پیش نظر ہو۔ نہیں، اپنے بھائی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اماں ابا اور دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اور بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، بھائی بہن کو دے سکتے، جو قریبی رشتہ دار ہمارے کمزور ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مستحقین زکوٰۃ کو یوں بیان فرمایا ہے،
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ ترجمہ: بے شک زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے ہے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں اور زکوٰۃ کے لیے کام پر جانے والے ہیں، اور جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنوں کو آزاد کرانے اور مقروضوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نمبر 1، فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہے مگر نصاب سے کم ہے۔ مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں۔ قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہو اور قرض سے فاضل کوئی مال بقدر نصاب نہ ہو۔ مسافر جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ ہو، اس کو بقدر ضرورت زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ 5واں ہے عامل یعنی جس کو حاکم وقت نے زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کے لیے مقرر ہو۔ 6، مکاتب غلام تاکہ وہ مال دے کر آزاد ہو جائے۔ 7واں، غریب مجاہد تاکہ وہ جہاد کا سامان حاصل کریں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو یہ ہمارا عنوان تھا۔ اب بچوں آپ جو ہے گھر میں خود بھی بلند خوانی کریں اور اس کے بعد اسے سمجھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عنوان نمبر 2، روزہ اور اس کی افادیت۔ روزہ اور اس کی افادیت کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو غور سے سنیں، پورا سبق آپ کو اصل اور آسان انداز میں سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی بات روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ اسلام کے چوتھا بنیادی رکن میں سے ایک رکن ہے اور یہ خالصتاً جسمانی عبادت ہے۔ دوسری بات لغوی معنی باز رہنا اور رکے رہنا۔ اصطلاحی معنی شریعت کے اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ خوشنودی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خالق و مالک کا قرب اور خوشنودی حاصل کرے۔ کسی کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کی صفاتوں میں سے کوئی ایک صفت پر عمل کر لے، اس کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے مبرہ ہیں، تو روزہ دار بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، تو گویا ان لمحوں میں یہ اللہ جل جلالہ کی صفت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ مجاہدانہ روح۔ اسلام میں ایک بات مجاہد اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی فطرت یعنی مجاہدانہ روح پر پیدا فرماتے ہیں، اور روزے کے اندر یہ بات ہے کہ روزہ دار کھائے پیے بغیر کچھ دیر تک کے رکا رہتا ہے، تو اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر مجاہدانہ روح اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سال میں 1 ماہ کا روزہ فرض قرار دیا ہے تاکہ اس کے اندر مجاہدانہ روح پیدا ہو جائے۔ اگلی بات ہے مقصد۔ ہر چیز مقصد پر قائم ہے۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو اپنی عبادت کے لیے، تو دنیا کی طلب میں رہ کر کے وہ اپنی مقصد حیات کو بھلا بیٹھتا ہے، تو اس لیے اللہ جل جلالہ روزہ ان پر فرض کیا تاکہ بھٹکے ہوئے انسان اپنے اصلی مقصد پر آ جائے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ فوائد ہے۔ ہر چیز کے فائدے نقصان ہوا کرتے ہیں، تو روزے کے فوائد یہ ہیں کہ اس کے اندر پورے جسم کو معتدل رکھتا ہے، آنتوں کی کثافت کو دور کرتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے اور معدے کو تندرست و توانا رکھتا ہے، اور اس کے پیٹ کو صاف کرتا ہے، پھر اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ بندہ جب روزے سے ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جب بندہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو اللہ کو اپنے خالق و مالک کو یہ راضی کر لیتا ہے۔ تو یہ چند پوائنٹس ہیں، اگر اس کو ہم غور سے سن لیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو روزہ اور اس کی افادیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تمام بچے اپنی اسلامیات کی کتاب جو ہے وہ کھول لیں، صفحہ نمبر 8، روزہ اور اس کی افادیت، اس کی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ تو روزہ اردو زبان کا لفظ ہے جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، باز رہنا۔ کیونکہ روزہ دار روزہ کی حالت میں کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہتا ہے، اس لیے اس کو صوم کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ ترجمہ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے صبح کی سفیدی اور رات کی تاریکی سے پاؤ پھوٹنے تک، اور پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات مسلمانوں پر فرض کی ہیں ان سب میں بہت سے فوائد اور حکمتیں ہیں۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت روزہ ہے، اس لحاظ سے روزہ بھی اپنے اندر کئی فوائد اور حکمتیں لیے ہوئے ہیں، جس کے باعث روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان کے لیے سب سے مقدم اور اہم چیز اس کے خالق و مالک کا قرب اور خوشنودی ہے، اور کسی کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کی کسی صفت و خوبی کو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کھانے پینے اور عمل تزویج سے پاک ہے، اس لیے مسلمان روزہ رکھ کر کھانے پینے سے کنارہ کشی اختیار کر کے بھوک اور پیاس کی مشکلات کو برداشت کرتا ہے اور ان تمام امور کی بھی پابندی کرتا ہے جن کا روزہ تقاضا کرتا ہے۔ ایک بندے کی اس محنت، لگن اور محبت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ روزہ چونکہ ایک خالص جسمانی عبادت ہے، یہ عبادت انسان میں ضبط نفس، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اسلام کا ایک اہم رکن جہاد ہے، اور ہر مسلمان فطری طور پر مجاہد ہے، اور مجاہدانہ روح اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک انسان اپنی خواہشات کا خون نہ کر دے۔ اس لیے اسلام نے سال بھر میں ایک ماہ روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہر مسلمان میں مجاہدانہ روح پیدا ہو سکے، مجاہدانہ روح بیدار ہو سکے، اور دوران جہاد بھوک اور پیاس کی شدت اس کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ ہو۔ اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر سال روزے کے ذریعے جہاد کی تربیت دیتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب تک وہ مقصد قائم رہے اس وقت تک وہ چیز مفید ہے، اور جب کسی چیز کا مقصد فوت ہو جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذریات
آیت نمبر 56 ترجمہ۔ اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر انسان دنیا کی طلب اور اس کے حصول میں مصروف ہو جاتا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھلا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ کے روزے فرض کر کے اس بھولے ہوئے غافل انسان کو بتایا کہ دنیا کی لذت کا حصول اور کھانا پینا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ روزے کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے جسم کو ایک توازن میں رکھتا ہے، آنتوں کی کثافت کو دور کرتا ہے، جسمانی نظام کو معتدل کرتا ہے، معدے کو درست کرتا ہے اور پیٹ کو صاف کرتا ہے۔ روزہ انسان کو صبر کا درس دیتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ بے صبری اور غم و غصہ پر قابو پانے کا مادہ بھی پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی بلند خوانی کریں گے۔ آپ کے بلند خوانی کرنے سے جو ہے سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وما علینا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔